اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ آؤ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ان لوگوں ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے نام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی، آمین۔ سورۃ فاتحہ اردو ترجمہ۔ سورۃ فاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور سورۃ فاتحہ کی کل آیت مبارکہ 7 ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، یہ بہت فضیلت والی سورت ہے سورت فاتحہ جو ہے، اور سورت فاتحہ کا معنی آغاز جو ہے ابتدا کا ہے یعنی شروع کرنا، اس لیے اس سورت کو سورت فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور سورت فاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اپنی احمد ثنا سکھائی ہے، اور یہ زیادہ تر جو حصہ ہے وہ دعا پر میسر ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کو نماز سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی نماز والی سورت، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اور اس بات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ جو سورت ہے یہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت والی سورت ہے۔ اور سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس میں بھی اللہ سے جو ہے مدد طلب کی جاتی ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، سب پر کرم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ یعنی بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، صرف وہ دنیا کا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ اور سورۃ فاتحہ جو ہے سورۃ فاتحہ میں ایک آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ حقیقی جو مالک ہے، حقیقی مددگار ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی عطا کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی لے سکتا ہے۔ اور اس بات سے اس آیت سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کسی اور کو پکارنا جو ہے وہ شرک ہے، اور کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری سبب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون
جو ہے یہ شرک نہیں. ایک دوسرے کی مدد کرنا یا ایک دوسرے کا ذریعہ بڑھنا یہ کوئی شرک نہیں ہے. شرک وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور ذات کو پکارا جائے، کسی اور سے مدد طلب کی جائے، وہ شرک ہے. اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے بغیر جو ہے ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یہ توحید بھی ہے، جو یہ ہے توحید بھی ہے. اللہ پر ایمان رکھنا توحید کا بھی حصہ ہے. اور توحید کا مطلب ہے کہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور وہی جو ہے دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دیتا ہے اور وہی سب پر مہربان ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر جو ہے صاف واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد جو ہے اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ رستہ دکھا جو صحیح رستہ ہے، جو تیری طرف آتا ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف، نہ کہ وہ کسی گمراہی کی طرف، نہ کہ وہ کسی اور کی طرف، بلکہ ہمیں وہ جو تیری رضا کا سبب ہو، جو تیری ناراضگی کی طرف نہیں بلکہ تیری رضا کی طرف جائے. ہمیں وہ رستہ دکھا. نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا صرف یہی عبادات نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ایمان پر خاتمے کی دعا کرنا، اللہ سے اچھے کام کرنے کی دعا کرنا، اللہ سے اپنے غریب بہن بھائیوں کی، مجبور بے بس لوگوں کی مدد کرنے کی دعا کرنا، اللہ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا، طلب کرتے رہنا، برے لوگوں سے، برے حالاتوں سے، برے وقت سے، برے کاموں سے، شیطان کے شر سے. اور یہی جو ہے یہی سیدھا رستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرنا ہی ہماری جو ہے کامیابی ہے، نہ کہ ہم اس کی نافرمانی کریں اور کہیں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں. نعوذ باللہ، اس طرح نہیں ہوتا. بے شک وہی ہر چیز کی بادشاہی رکھنے والا ہے، اسی کے جو ہے قبضے میں ہماری جو ہے جان ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے. وہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے، ہمیں جیسے چاہے ہمیں آزما سکتا ہے. ہمیں صبر کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، آمین. اور ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے نام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی. وہ لوگ کون تھے؟ وہ اللہ کے پیارے تھے، جو انبیاء کریم تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ہر وقت اللہ کی ہی جو توحید بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ناموں سے نوازا، اور قیامت کے دن بھی ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے ان لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت فرما، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے نام کیے. اب نام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی، ان کو آخرت میں بھی عزت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھی دنیا بھی سنوار دی اور آخرت بھی سنوار دی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام دیا کہ ان کو جو سیدھا رستہ تھا، جو اللہ کو محبوب رستہ تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چلایا، اور انہوں نے اپنے نفس کی قربانی دی. انہوں نے حلال اور حرام میں تمیز کی، اور انہوں نے اپنی جو بھی بات تھی، اپنی ہر بات اللہ پر چھوڑ دی، اپنی زندگی کے معاملات جو تھے اللہ پر چھوڑ دیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما کر ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی. اب گمراہوں کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہ ہونے سے اور برے وقت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین.
اللہ حافظ.